خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون۔ خلق پیدا کیا گیا، الانسان انسان، من عجل عجلت کے خمیر سے، سأریکم ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں، آیاتی اپنی نشانیاں، فلا پسنا تستعجلون تم جلدی مانگو مجھ سے۔ انسان سراسر جلد باز پیدا کیا گیا ہے، میں عنقریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، سو مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ کسی چیز کے وقت سے پہلے اس کا ارادہ کرنا عاجلہ ہے، عجلت ہے، جلد بازی ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، وہ پیدا ہی جلد باز کیا گیا۔ فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان ہمیشہ سے بہت جلد باز ہے، جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے، اس سے مراد مبالغہ ہے۔ فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، جیسے اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں ضعف سے پیدا کیا۔ سأریکم آیاتی فلا تستعجلون۔ اس آیت کی تفسیر دو طرح سے کی گئی ہے، ایک تو یہ کہ کفار کی شدید مخالفت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے پر مسلمان سخت غم زدہ اور پریشان تھے، اور کفار پر جلد از جلد عذاب کے منتظر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو جلد بازی قرار دے کر تسلی دی کہ میں تمہیں اپنی نشانیاں ضرور دکھاؤں گا، مگر ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے اس کا مطالبہ نہ کرو۔ نشانیوں سے مراد کفار پر آنے والی آفات اور مصائب ہے، مثلا بدر، احد، خندق، حدیبیہ اور فتح مکہ میں کفار کی شکست اور ان کے اقتدار کا خاتمہ۔ اس کا مطلب کہ کفار کے عذاب جلدی لانے کے مطالبے کا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ پھر دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ جلد باز ہے، وہ کسی سے ناراض بھی اگر ہوتا ہے تو اس کے پاس طاقت ہو تو وہ فوراً انتقام لینا چاہتا ہے۔ اپنی اس فطرت کے مطابق، عادت کے مطابق انہوں نے اللہ تعالیٰ کے متعلق بھی یہ خیال کیا کہ اگر اس کے پاس انتقام کی طاقت ہوتی تو وہ فوراً عذاب نازل کر دیتا، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے اور عذاب میں دیر کی وجہ سے بار بار اس کے جلد لانے کا مطالبہ کرتے۔ فرمایا تم عذاب کے جلدی آنے کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ اب تک جو ہم نے تمہیں ڈھیل دی ہے اس میں ہماری کئی حکمتیں ہیں، جن میں سے تم پر حجت پوری کرنا اور تم میں سے کئی لوگوں کا اسلام قبول کرنا بھی ہے۔ اس سے تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ ہمیں تمہاری کارستانیاں اور شرارتیں گوارا ہیں؟ ذرا ٹھہرو، ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم تم سے کیسے انتقام لیتے ہیں۔ دنیا میں بھی قتل ہوگے اور ذلت اور رسوائی برداشت کرنا پڑے گی، اور آخرت میں بھی تمہیں جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا جائے گا۔ ابھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے دیتا ہوں، جلدی نہ مچاؤ۔ جلد بازی کیونکہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، کسی بھی معاملے میں جلد بازی کام کو بگاڑ دیتی ہے۔ اس آیت کو ہمیں انڈر لائن کرنا ہوگا، خلق الانسان من عجل۔ ہم اس مادے سے بنے ہیں، یہ ہماری ویکنس ہے، لیکن ہمیں اس پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تحمل مزاجی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ ہمیں ٹالریٹ، صبر کرنا ہوگا، اور ٹالرنس اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، گاڈ گفٹڈ ہے۔ وہ لوگ اور جو اس کے برعکس ہر بات میں جلدی کرتے ہیں، جلدی مچاتے، ناراض ہو جانا، جلدی سے خوش ہو جانا، کھانے میں جلدی، ہر کام میں جلدی۔ کیونکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جیسے ابھی ہم کلاس سے نکلیں گے بھگدڑ مچ جائے گی، دھکم پین، ہر کوئی چاہے گا میں جلدی نکلوں، ہٹو ہٹو مجھے گزرنا ہے۔ بھئی دوسرے نے بھی تو گزرنا ہے، صرف آپ نے ہی تو نہیں گزرنا۔ سڑک پر ہے تو ہارن بجاتے چلے جانا، جبکہ آگے جو گاڑی کھڑی ہے اس غریب کا کیا قصور ہے؟ اسے راستہ ملے گا، اسے خود جلدی ہے۔ ہمارے ہارن بجانے سے اور لوگوں کو بھی تکلیف ہوگی۔
تو ٹربل کریٹ ہوگی نا اس طرح. تو پھر اسی طرح ہم اور کیا کرتے؟ صحیح جگہ پر پارک نہیں کرتے. کیوں؟ جلدی ہوتی ہے، جلدی لیسن چلا جائے گا، اور پھر کلاس کے دوران پیغام آ جاتا ہے. ڈبل پارکنگ. کیا دین پڑھنے والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں؟ غلط پارکنگ. اپنی جلدی میں دوسروں کا نقصان. جہاز میں اترتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، ابھی جہاز اترا نہیں، رکا نہیں، ہم نے بیلٹ کھول لی، ادھر ادھر کھڑے ہونے لگ گئے، سامان اتارنے لگ گئے. سب نے باہر ہی تو جانا ہے، کوئی جہاز میں تھوڑا ہی رہنا ہے. اگر ہم بیٹھنا چاہیں بھی تو وہ ہمیں نکال دیں گے. تو پریشانی کس بات کی ہے؟ پھر جلدی کیوں مچا رہے ہیں؟ باہر جا کر پھر ایک حیرت کا سامان. لائن میں کھڑے ہونے میں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہم وہاں جلدی کر رہے ہیں، لائن توڑ رہے ہیں، دوسروں کو تنگ کر رہے ہیں، سامان میں ویٹ کرنا پڑ رہا ہے تو مشکل، گاڑی لیٹ آئی ہے تو. بہرحال تحمل کرنا ہوگا، بردباری، صبر. بھگدڑ نہیں مچا سکتے. سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ تحمل سے کام کرنا نبوت کا 24واں حصہ ہے، پیغمبرانہ اخلاق ہے، کوئی معمولی بات نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھی خصلتیں تحمل سے کام کرنا، یہ اچھی خصلت ہے. متحمل ہونا، میانہ روی اختیار کرنا. اللہ ہمیں ہمت اور توفیق دے تحمل، میانہ روی کی، اعتدال کی. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون.